لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا الہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتمداران امام مظلوم، سوگواران سرکار سید الشہداء، ایام غم اور ایام عزا تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ 2 دن ہو گئے، تیسری کی شب لگ گئی، اور جیسے جیسے یہ دن گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمارا دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ عنوان گفتگو ذہن میں ہے، اور اس عنوان سے چند باتیں آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، میں پہلے دن سے یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ بولیے نہ بولیے، یہ فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن جو معروضات عرض کی جا رہی ہیں یا اور جو باتیں آپ حضرات تک پہنچائی جا رہی ہیں اسے لے ضرور لیجئے گا۔ ہاں، اگر آپ کو لگے کہ کوئی بات ایسی تھی کہ جس پر خطیب یا ذاکر کو اس کا حق دینا چاہیے تو آپ صلوات یا سبحان اللہ کہہ کے اس حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں یہاں سے۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ ہادی ہونا کیسا چاہیے، اور وہ ہادی جو برحق ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر کسی کے تو پیچھے چلنا نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، جو جیسا بھی ہو۔ نہیں، آپ اگر اپنے اسکول میں بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن لیول کیا ہے۔ آپ غور کریں، اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو کسی بھی اسکول میں نہیں ڈال دیتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسکول کا ایجوکیشن لیول کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اگر کچھ بننا ہے تو ابتدا ہی اس کی دیکھی جائے گی کہ یہ مضبوط ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے بچے کو پریکٹس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تو خراب ڈاکٹر نہیں، بلکہ ایسا ڈاکٹر ہو جو بے عیب ہو۔
یہ میں دنیاوی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے بچے کو پریکٹس کے لیے کسی وکیل کے پاس بھیجنا چاہیں تو ٹاپ کلاس کے وکیل کے پاس بھیجیں گے. اگر ایجوکیشن کے لیے پڑھائی کے لیے بھیجنا چاہیں گے تو اس سبجیکٹ میں جو ٹاپ کلاس کا ہوگا اس کے پاس بھیجیں گے. انجینئرنگ میں بھیجنا ہے تو جو اس شعبے میں ٹاپ کلاس کا ہوگا آپ اس کے پاس بھیجنا چاہیں گے. تو یہ کیسے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ غور کریں، یہی ہوتا ہے نا کہ جو جس شعبے میں بھی آپ کو اپنے بچے کو بھیجنا ہے تو ٹاپ کلاس کا انجینئر ہونا چاہیے، ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ٹاپ کلاس کا وکیل ہونا چاہیے، ٹاپ کلاس کا عالم ہونا چاہیے. یہی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے امت مسلمہ کو کیا ہو گیا جب پیغمبر اکرم یہ کہہ چکے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے. تو امت کو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنے بچوں کو علی کے پاس بھیج دیں. جسے علم چاہیے وہ علی کے دروازے پر چلا جاتا، جسے تقوی چاہیے تھا وہ علی کے دروازے پر چلا جاتا. اس لیے چلا جاتا کہ ہادی برحق تمام انبیاء کے بعد سرکار رسالت مآب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بس میں اپنے مضمون سے جڑ گیا، توجہ کرتے رہیں گے، بات پہنچتی رہے گی کہ ہادی برحق میں سب سے پہلی کلی کا نام ہے مولا کائنات. ہادیان برحق سرکار رسالت مآب کے بعد کی یعنی انبیاء کے بعد کی گفتگو کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی ہادیان برحق اور علی برحق نہ ہوں گے تو کون برحق ہوگا کہ نبی جاتے جاتے کہہ کے گئے ہیں کہ حق ادھر جائے گا جدھر علی جائیں گے. دیکھیں توجہ کرتے رہیں گے، حق ادھر جائے گا، یہ نہیں کہا علی ادھر جائیں گے جدھر حق جائے گا، بلکہ کیا کہا حق ادھر جائے گا جدھر علی جائیں گے. اب یہ نہ دیکھنا کہ حق کدھر ہے، یہ دیکھنا علی کدھر ہے. جدھر علی ہو، جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا. آپ حق کو تلاشنے میں بیٹھ جائیں تو حق ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حق نے بیعت کر لی ہے علی کے ہاتھوں پہ. نہیں جملہ ہی نہیں پہنچا، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. اب یہ جملہ ہے بہت آہستہ سے کہہ کے گزرتا ہوں، جو سمجھ جائے گا اس کو میری طرف سے سبحان اللہ کہ حق نے بیعت کر لی ہے علی کے ہاتھ پر. ہائے جملہ سن لو، حق نے بیعت کر لی ہے علی کے ہاتھ پہ. تو جس کے ہاتھ پہ حق بیعت کر لے وہ علی کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کرے گا. صلوات بآواز بلند. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بہت توجہ اذان گرامی دیکھیے، پوری طور سے متوجہ رہیے گا. ہمارے ساتھ بھی اور مولانا گلزار جعفری صاحب کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جس کی پہلی مجلس ہے اس کے پاس وقت کم ہے، لہذا آج ہمارے پاس وقت کم رہے گا، کل مولانا گلزار صاحب کے پاس وقت کم رہے گا، کل اطمینان سے پڑھیں گے، لیکن آج جڑے رہیے گا. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، کرتار صاحب جملہ سنیے گا، آپ حضرات جتنے بزرگان بیٹھے ہیں حضور میں دعا چاہوں گا. کسی نے مولا سے پوچھا حضور آپ اللہ کے اتنے قریب کیسے ہیں؟ دیکھیے ایک بات کہوں، امامت مزاج کو پڑھتی تھی پھر جواب دیتی تھی. جو جتنا سمجھ سکتا تھا اسے ویسا جواب. آپ غور فرما رہے ہیں، جو جس لیے جب ہم سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، غور فرما رہے ہیں، تو پھر ایسا تو نہیں. امام نے سوال کیا کیا؟ اچھا ایسے بہت سے سوالات ہیں جو امام سے ہوئے ہیں. سوال کیا ہوا بھائی؟ توجہ کریں گے. اگر امام کا جواب پسند آئے، دیکھیں میری بات پسند آئے آپ بولیں نہ بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے شکایت بھی نہیں ہوگی آپ سے، لیکن اگر امام کی بات ہو اور آپ نہ بولیں نا تو مسئلہ بن جائے گا. امام کی بات ہو اگر نہ بولے تو مسئلہ بن جائے گا. اب وہ مسئلہ کیا بنے گا وہ اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سوال کیا ہوا؟ تفتاش صاحب قبلہ
یا علی آپ خدا کے اتنے قریب کیسے ہیں؟ مولا کا جواب پسند آئے تو آخری فرد تک ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ علی نے صحیح جواب دیا ہے۔ اچھا علی نے صحیح جواب دیں گے تو کون دے گا؟ ہمیں تو تائید کرنا، آپ کی تائید دیکھنی۔ یا علی آپ خدا کے اتنے قریب کیسے ہیں؟ مولا نے اس کے ذہن کو پڑھا اور ذہن کے پڑھ کے کہا کہ سنو بہت آسان تھا۔ کہا کیا؟ کہ میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ اندر کسی کو آنے ہی نہیں دیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیں صاحب، توجہ کر لیں۔ میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا، کاش کے جملہ پہنچے۔ میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا، میں نے خدا کے علاوہ کسی کو اندر آنے ہی نہیں دیا۔ یہ مولا کائنات کا جملہ تھا جو میں نے پہنچا دیا۔ آپ نے عقیدت اور محبت سے سن لیا۔ اب میری اپنی خطابت کا جملہ اگر آپ کے لوہے دل پر پہنچ جائے تو بتائیے گا کہ پہنچ گیا۔ مولا نے کیا کہا؟ میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا، میں نے خدا کے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیا۔ تو وہ بھی تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک ہے۔ اس نے کہا علی تو اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ کے میرے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتا، تو میں بھی حل جزاء الاحسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک ہوں۔ یاد رکھنا جب تو بندہ ہو کر اتنا غیور ہے کہ اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ کے میرے علاوہ کسی کو آنا نہیں دیتا، دل کا دروازہ بند کر لیتا ہے میرے آنے کے بعد، تو میں بھی یہی کروں گا کہ میرا ایک گھر ہے اس میں تیرے علاوہ کسی اور کو صلوات بآواز بلند۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا، میں نے خدا کے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیا، تو میں خدا کے قریب ہو گیا۔ وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک کہتا ہے تو جب خدا ہو کر اتنا غیور ہے، تو بندہ ہو کر اتنا غیور ہے تو میں تو خدا ہوں، میں بھی اپنے گھر میں اب تیرے علاوہ کسی کو آنے نہیں دوں گا اور اس دروازے کو بند کر دوں گا۔ ایک جملہ کہوں، جتنے افراد گئے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے میری تائید کرنا، جو نہیں گئے ہیں پروردگار جیسے ہی حالات بہتر ہو پہلی فرصت میں تو انہیں توفیق دینا کہ وہ جائیں حج کر کے آئیں۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سنیے گا، بڑی محبت سے آپ نے اس جملے کی قدر کی تھی، سنیے گا۔ آپ جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو کیا آپ کی نیت خدا کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے نیت؟ پاسپورٹ تھا، پاسپورٹ پہ ویزا لگا، آپ فلائٹ میں بیٹھے، مکہ پہنچ گئے، احرام باندھ لیا، ساری چیزیں، اب طواف شروع کیا۔ کیا یہ ساری چیزیں خدا دیکھ نہیں رہا ہے؟ آپ بتائیے بھائی، دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے آپ بھی بولتے رہیے گا، دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ جو افراد حج اور عمرہ کر چکے وہ مجھے بتائیں، اگر سب خدا دیکھ رہا تھا تو حجر اسود کے پاس بیٹھ کے، حجر اسود کے پاس جب آپ گزرتے ہیں طواف کرتے کرتے، تو حجر اسود کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کر کیوں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک؟ کیوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں؟ ارے خدا تو دیکھ ہی رہا تھا۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، آئے حج کے لیے ہے،
خدا دیکھ بھی رہا ہے، مقصد پورا ہو گیا، لیکن ایک جنت کا پتھر ہے جس کو گواہ بنا کے ہاتھ اٹھا کے دکھاتے ہیں میں بھی آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ بھئی یہی چیز مجلس میں ہوتی ہے، گھر سے نکل کے آ گئے ہو کہ ہم مجلس میں جائیں گے، مگر یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے ایک بار لبیک کہہ دیا کرو۔ وہاں پہ جنت کے پتھر کو گواہ بنانا ہے، یہاں پہ جنت کے سردار کو گواہ بنانا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اب میں بس یہ آپ کو آمادہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے مولا کائنات کو، ہادی اعظم کو ایک بات کہوں، دیکھیں جو ہادی برحق ہے جناب آدم سے لے کر سرکار رسالت مآب تک، توجہ کریں گے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو آنے کے بعد بنے بنائے راستے پر چلنے لگا ہو۔ نہیں، آپ غور کریں، بنے بنائے جو نہیں، آتے ہی اس نے پرانی وہ ساری کفرانہ رسمیں ختم کر دی اور ایک نیا راستہ بنایا اور کہا اب اس پہ چلو، اب اس پہ چلو۔ یہ تمام انبیاء کی طرف سے رہا کہ نہیں، جتنی بھی اچھا کوئی اگر اچھی رسم تھی یا واقعاً وہ خدا کی طرف کا پیغام تھا تو وہ باقی رہا، لیکن جو بھی کفرانہ رسمیں تھیں وہ ساری کے ساری نبی، ایک نیا ہر نبی آتا گیا، راستہ بناتا گیا، لوگوں کو آگے لے کر جاتا گیا، دوسرا نبی اس سے آگے، تیسرا نبی اس سے آگے، یہی ہے نا۔ میں آخر میں کہیں جا کر یہ جملہ آتا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں بات آ گئی ہے تو جملہ میں شروع میں کہہ دوں۔ سرکار رسالت مآب جب تشریف لے آئے، میں نے کہا نا یہ گفتگو چھٹی یا ساتویں مجلس کے لیے رکھی تھی، آج بات آ گئی ہے تو سن لیجئے گا۔ سرکار رسالت مآب آئے، اس وقت ایک ایسی رسم تھی جو بہت زیادہ سخت تھی، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا۔ وہ رسم کیا تھی؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیٹیاں باعث ذلت تھیں، باعث ننگ تھیں، باعث عار تھیں۔ قرآن نے اس منظر کو، جب اس نقشے کو کھینچا تو کہا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دور جاہلیت کے کچھ افراد آج بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آئے دن اس قسم کی خبریں اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ فلاں کے ہاں بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، لہٰذا اس نے بیوی کو قتل کر دیا یا بیوی کو طلاق دے دیا یا دوسری شادی کر لی، اس بنا پر کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے دور جاہلیت کی رسم۔ سرکار رسالت، بھائی جملے پہ کی قدر کر لو، سرکار رسالت مآب آئے کہ یہ ایک بہت خراب رسم ہے، اس رسم کو دور کرنا ہے، اس رسم کو مٹا دینا ہے، چونکہ یہ ہے ہادیان برحق، لہذا ہادیان برحق نے یہ پورے کا پورا علم اٹھایا کہ اس رسم کو ختم کر دینا ہے، اس رسم کو مٹا دینا ہے، اس چیز کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کر کے بتایا کہ بیٹی جو ہے ذلت کے لائق نہیں ہے بلکہ استقبال کے لائق ہے۔ علی نے بیٹی کا نام زینب رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں زحمت کا سبب نہیں ہوتی ہے، زینت کا سبب ہوتی ہے۔ حسین نے بیٹی کا نام سکینہ رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں پریشانی کا نہیں سکون کا سبب ہوتی ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ آپ نے غور فرمایا ان رسموں کو ختم کیا ہے، لہٰذا یہ جو دور جاہلیت کی رسمیں تھی ان رسموں کو ختم کر دیا، اس طریقے سے ایک سسٹم سے ختم کیا۔ تو خیر گفتگو یہ چل رہی ہے کہ ہادی برحق خانہ خدا میں آیا، جس کے لیے خود
قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ یہ جو گھر ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، یہاں سے ہدایت ملے گی۔ میں ایک روایت سنا دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد کہا کہ پروردگار، میں نے سنا ہے کہ تو نے امت پیغمبر اکرم کو تمام انبیاء کی امت پہ فضیلت دی ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ تو نے امت پیغمبر اکرم کو تمام انبیاء کی امت پہ فضیلت دی ہے۔ آواز قدرت آئی جناب جبریل کے ذریعے سے، ہاں آپ نے صحیح سنا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ سوال تھا یا نہیں تھا؟ اگر کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی کو کوئی فضیلت ملی ہے، تو جسے نہیں ملی ہے اس کا یہ حق ہے نا کہ وہ پوچھے، ہے حق ہے یا نہیں ہے کہ بھائی اسے یہ دیا ہے تو کیوں دیا ہے، کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر انہیں یہ فضیلت دی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ امت محمد عربی کو تو نے فضیلت دی ہے تمام انبیاء کی امت پہ، خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب سرکار رسالت مآب کی امت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں تمام انبیاء کی امت پہ فضیلت ہے یا نہیں؟ اب وہ جناب جبریل نے ایک لسٹ دی جناب موسیٰ کو کہ اس بنا پر اس امت کو فضیلت دی گئی ہے، اگر اس لسٹ میں کچھ کم ہو گیا تو ہماری فضیلت چلی جائے گی۔ اب ایک فریم بنا رہے ہیں اور اپنی تصویر کو اس فریم میں سجائیے گا، آپ دیکھیے آپ کی تصویر اس فریم میں بیٹھی یا نہیں بیٹھی۔ اگر بیٹھی تو الحمدللہ، نہیں بیٹھی تو ان 10 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ جناب موسیٰ کو جناب جبریل ایک لسٹ دے رہے ہیں، ایک فہرست دے رہے ہیں، کہا اللہ نے امت محمد عربی کو 10 چیزیں ایک ساتھ دی ہیں، کسی نبی کی امت کو یہ 10 چیزیں ایک ساتھ نہیں ملی ہیں۔ توجہ ہے بھائی، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ نے 10 چیزیں امت محمد عربی کو ایک ساتھ دی ہیں، کسی نبی کی امت کو یہ 10 چیزیں اللہ نے ایک ساتھ نہیں دی۔ جناب موسیٰ نے کہا کیا ہے وہ، یہ کیا پہنچنا چاہیے، یہ 10 چیزیں آج کی اس مجلس کا تبرک ہے، آخری فرد تک پہنچنا چاہیے، جتنے افراد نیچے سے سن رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہال کے وہاں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ 10 چیزیں ہماری فضیلت کا سبب ہے، اگر یہ 10 میں سے ایک بھی مس ہو گئی تو سمجھیے ہماری فضیلت گئی۔ نماز چھوٹ گئی، فضیلت گئی۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہے جیسے سنیں، دیکھیں مجھے چاہے جیسے سن لیجئے گا لیکن نماز پڑھ لیجئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا جناب جبریل جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کیا ہے وہ 10 چیزیں؟ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، توجہ ہے، جہاد، علم، نماز جماعت، نماز جمعہ، قرآن، عاشورہ۔ پھر سے پڑھ دوں، نماز ایک بھی مس نہیں ہونا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، علم، نماز جماعت، نماز جمعہ، قرآن، عاشورہ۔ 10 چیزیں ہو گئی کہ یہ 10 چیزیں ہم نے نبی کی امت کو ایک ساتھ دی ہے۔
کسی نبی کی امت کو یہ 10 چیزیں ایک ساتھ نہیں دی ہیں۔ جناب موسیٰ نماز جانتے ہیں، جناب موسیٰ روزہ جانتے ہیں، جناب موسیٰ حج جانتے ہیں، جناب موسیٰ زکوٰۃ جانتے ہیں، جناب موسیٰ علم تو اتنا جانتے ہیں کہ خضر سے پڑھ کر آ گئے ہیں۔ توجہ ہی نہیں کی آپ نے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ ایک چیز جناب موسیٰ جانتے ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آئی، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیسا جملہ سن لے، جب قرآن کی باری آئی تو موسیٰ پہ قرآن آیا ہی نہیں، تو موسیٰ کیا جانے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، یا امت جناب موسیٰ کیا جانے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن موسیٰ پہ نہیں آیا، یہی تو ہے نا، جناب موسیٰ پہ قرآن آیا نہیں، تو جناب موسیٰ کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے، لہذا جناب موسیٰ معذرت کر سکتے ہیں، پروردگار جب یہ مجھ پر نازل ہی نہیں ہوا تو نہ میں جانتا ہوں نہ میری امت جانتی ہے، یہی تو ہوا نا۔ بھائی توجہ کر لے، یہی نتیجہ نکلا نا کہ موسیٰ پہ قرآن نازل نہیں ہوا تو موسیٰ کو نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، امت کو نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے۔ لیکن میں صدقے جاؤں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس پر کہ 3 دن کی عمر ہے، خانہ کعبہ کے باہر دست محمد پہ توریت بھی پڑھ رہے ہیں، زبور بھی پڑھ رہے ہیں، انجیل بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا سنا ہوا جملہ ہے۔ اب جملہ ایک مجھ سے سن لیجئے، چاروں کتاب کی تلاوت کرنی، اب 2 میں سے ایک بات مانو، یا تو یہ مانو یہ چاروں کتاب علی پہ نازل ہوئی ہے، یا یہ مانو 3 دن کی عمر میں ابو طالب کی بیٹے کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چاروں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چار مصرے سن لیے تاکہ تھوڑا سا آپ اور آمادہ ہو جائیں اگلے مضمون کے لیے۔ کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا۔ کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا۔ جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی، ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا دیتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا۔ جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی، ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا دیتا۔ اب یہاں تک بات آئی، 4 مصرے فضیل قاسمی صاحب کے سن لیجئے، اب بات آگے جائے گی کیونکہ ختم کرنا ہے جلدی سے۔ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر، وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے۔ سنیے بس ایک روایت سناتا ہوں اور بقیہ گفتگو انشاءاللہ مکمل کل۔ علامہ شاعر ابن عاشور نے مناقب آل ابی طالب میں سے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا دیکھیے ہادیہ برحق آیا ہے اور امامت کی پہلی کڑی ہے نا، نبوت کو پال چکے ہیں، امامت کو پالنے جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ جتنے بھی افراد ہیں یا جتنے بھی مسلمان ہیں آج 1400 سال بعد نبی اور علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو ہدایت یافتہ ہیں، نہ چلیں تو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہی نا، نبی اور علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو ہدایت یافتہ ہیں،
اور اگر نبی اور علی کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ کتنے دن بعد آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ مولا علی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن یہ علماء سے سن کے اور کتابوں میں پڑھ کے آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں، گمراہ نہیں کہلاتے۔ نہیں، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ۔ 1400 سال بعد کسی کتاب میں اس راستے کو پڑھے اور اس کے بعد ہدایت یافتہ کہلائے، گمراہ نہ کہلائے، تو اس کے ایمان اور اس کی عظمت کا کیا عالم رہا ہوگا جس نے ان دونوں راستوں کو اپنی آغوش میں پالا ہے۔ دونوں راستوں کو آغوش میں پال کے جس پہ آپ چل کے ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں، ان دونوں بچوں کو سرکار ابو طالب نے پالا ہے۔ مجھے ادھر ایمان کی طرف جانا ہی نہیں ہے، وہ واضح ہے، جو بالکل بدیہی چیز ہو سورج کی تھوڑی تعریف کرائی جاتی ہے، اور فرما رہے ہیں، لہذا اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے۔ بس یہ ہے کہ جب مولا نے آنکھ کھول دی، چاروں کتاب کی تلاوت کر دی، پیغمبر نے سب کی تصدیق کر دی، تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کیا میں اس بیٹے کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہوں؟ علامہ شاعر ابن عاشور لکھتے ہیں، کیا میں اس بچے کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہوں؟ کہا ہاں۔ آغوش میں دے دیا۔ باپ نے چاند سے بیٹے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کی آمد پر پورے مکے والے کو کھانا کھلاؤں، اس بچے کی آمد کی خوشی میں پورے مکے والوں کو کھانا کھلاؤں۔ جبکہ جناب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں مولا کائنات سب سے چھوٹے تھے۔ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں مولا کائنات جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل، پھر مولا کائنات۔ 4 بچوں میں خوشی بیٹوں کی کب ہوتی ہے؟ جن کے ہاں ہو گئے ہیں بچے اور وہ صاحب اولاد ہیں، پروردگار ان کی اولاد کو سلامت رکھے، اور پروردگار اگر اس مجمع میں کوئی بے اولاد ہے تو پروردگار فرش عزا کے صدقے میں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کے ہاں پہلا بیٹا ہو تو خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ گھر میں چراغ جل گیا، آنگن میں پھول کھل گیا، یہی تو کہے جاتے ہیں کہ گھر کا چراغ ہے، آنگن کا پھول ہے، ہماری نسلیں چلیں۔ دوسرے بیٹے میں وہ خوشی نہیں رہتی، کم ہو جاتی اپنے آپ خوشی۔ تیسرا بھی ہو گیا تو بس ہو گیا، اب خوشی اور کم ہو گئی۔ چوتھا بچہ، اب کوئی خوشی نہیں، بلکہ بعض افراد تو مبارکبادیاں بھی نہیں دے رہے۔ کیوں صاحب؟ لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلا بیٹا آیا، مکے والوں کو دعوت نہیں، دوسرا بیٹا آیا، مکے والوں کو دعوت نہیں، تیسرا بیٹا آیا، مکے والوں کو دعوت نہیں، چوتھے بیٹے کی آمد پہ جناب ابو طالب مکے والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک سنت تو بتا دی کہ سب کے آنے پر کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے، ہادی کے آنے پر، امام کے آنے پر، رہبر کے آنے پر۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ یار سن لیجئے، اب ذرا جلدی سے، کم وقت ہے، جلدی سے سن لیجئے۔ ٹھیک ہے، اعلان کر دو۔ اعلان ہو گیا کہ کل کوئی اپنے اپنے گھر میں کھانا نہ پکائے، بلکہ یہی چلا ہے اور پورے مکے والوں کی دعوت ہے۔ علامہ شاعر ابن عاشور لکھتے ہیں کہ 300 اونٹ نہر کروا دیے، 1000 بکریاں ذبح کروا دی۔ کیا آپ غور کر رہے ہیں؟ عرب والوں کے لیے پک رہا تھا، آپ غور کریں۔ 300 اونٹ نہر کروا دیے، 1000 بکریاں ذبح کروا دی۔ اب ذرا سوچیں کتنی ریخ سڑی ہوگی، دور تک بالکل۔ ایک عالم کا جملہ ہے، اس روایت کے سلسلے میں وہ پڑھتے ہیں، اور کیا خوبصورت، مجھے نام نہیں ذہن میں ہے لیکن کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا ہے۔ جملہ سن لیجئے،
میرا اپنا جملہ نہیں ہے، پتہ نہیں کسی عالم کا ہے، کن کا ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ اس روایت کے ذیل میں ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آج علی کی ولادت کے صدقے میں نہ جانے کتنے گھروں کا فاقہ ٹوٹا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. نہ جانے کتنے گھروں کا فاقہ ٹوٹا ہے. مجمع ٹوٹ پڑا کھانے کے لیے. کہے کہ کھانے کے لیے علی علیہ السلام کی ولادت کے کھانے کے لیے. ابھی ہمارے بھائی قرداز صاحب کہہ رہے تھے مولانا اعجاز غدیری صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ایک جملہ ان کا کہہ دیتا ہوں اور آپ ان کے لیے اسی کے ساتھ دعائے صحت کر دیجیے گا. انہوں نے یہاں پر ایک جملہ کہا تھا کہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جشن مولود کعبہ ابو طالب نے منایا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارا دل جان جو کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ کے اپنے مولانا شفیع الحسن خان صاحب یہاں موجود ہیں. بڑی محبت آپ کرتے ہیں. ان کے بڑے بھائی بھی علیل ہیں. آپ حضرات ان کے بڑے بھائی کی بھی شفایابی کے لیے آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. آپ غور فرمائے زان گرامی، کھانا پک گیا، مجمع آ گیا، دسترخوان بچھ گیا، پلیٹیں سج گئی. کیا بنا تھا یہ علامہ شاعر ابن عاشور نے نہیں لکھا، قورمہ بنا تھا یا بریانی، یہ نہیں پتا. بہرحال کھانا بن گیا. جیسے ہی توجہ، جیسے ہی یہ تھا کہ اب کھانے بیٹھیں، ویسے ہی ایک گرجدار آواز، رکو، کھانا کوئی نہیں کھائے گا، اس کھانے کو کھانے کی شرط ہے. ہائے توجہ کریں، اس کھانے کو کھانے کی شرط ہے، سب نہیں کھا سکتا. تو کون کھائے گا؟ کہ دو کام کرنا پڑے گا تب یہ کھانا ملے گا. ابھی نہ دین آیا ہے، نہ اسلام آیا ہے، نہ شریعت آئی ہے، نہ قانون آیا ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ احکام آئے ہیں، نہ جزیات آئی ہے، نہ کلیات، کچھ نہیں آیا ہے ابھی. ہاں دو ہادی آئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کاروان ہدایت آگے بڑھنا ہے. ابھی کچھ آیا نہیں ہے. جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ دو کام کرو. کہا کیا؟ کہا یہ جو میرا بیٹا ہے نا 3 دن کا، جا کے اسے سلام کرو. اللہ اکبر. جا کے سلام کرو. اور یہ جو کعبہ ہے نا اس کا 7 مرتبہ طواف کرو اور آ کے کھانا کھاؤ. پورا مجمع اٹھا، السلام علیکم، 1 2 3 4 5 6 7 کھانے پہ بیٹھ گیا. اب کوئی روک نہیں ہے، سارے سلام کر رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ سلام کیوں کریں 3 دن کے بچے کو. پوچھنا چاہیے تھا کسی کو کہ بچہ تو 3 دن کا ہے نا. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کھانے کا اتنا مسئلہ تھا کہ وہ یہ پوچھنا ہی بھول گئے. لیکن جناب ابو طالب نے کیوں کہا اسے سلام کرو؟ ایک اعتراض کے جواب کے لیے. جواب سن لو. ایک اعتراض کے جواب کے لیے. کہا کیا اعتراض؟ کہا چونکہ میرے بیٹے نے 3 دن کی عمر میں 4 کتاب کی تلاوت کی ہے، کل کا مورخ لکھ دیتا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ 3 دن کی عمر میں کوئی بچہ 4 کتاب کی تلاوت کرے. سو میں نے اتنے بڑے مجمع سے سلام کروا کے بتا دیا کہ یہ بچہ بولتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی 10 خالی 10 صلوات پڑھیے محمد و آل.
ہم اسی گھڑی سے چل رہے تھے 9:40 سمجھ کے ابھی. ہاں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا 7 مرتبہ طواف ہے, یہی لکھا ہے علامہ شاعر ابن عاشور نے کہ 7 مرتبہ طواف کروایا. ابھی تو کچھ آیا نہیں تھا. ہم جب گئے وہاں حج کرنے کے لیے گئے, آپ حضرات بھی گئے ہوں گے, تو بتایا جاتا ہے کہ 7 شوط مکمل کرنے ہیں طواف کے لیے, 7 شوط مکمل کرنے ہیں. ہم تازہ گئے تھے, بالکل تازہ دم تھے, جوانی تھی اس وقت, اب تو ضعیفی کی طرف مائل ہو گئے. 2008 کی بات ہے شبیل بھائی. تو ہم نے ایک مولوی صاحب سے کہا, ممبئی سے وہ بھی تھے, ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج جب تک تھکتے نہیں ہیں تب تک طواف کریں گے. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں آپ, تو عالم دین ہیں, طالب علم ہیں, یہ کیا جب تک تھکیں گے نہیں تب تک طواف کریں گے. میں نے کہا کیوں, کیا آپ طواف خدا بھی بدعت ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں بدعت والی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیے 8 10 12 15 اللہ کے گھر کا طواف ہی تو ہے, کرتے رہتے. کہنے لگے نہیں, 8 ہوگا تو غلط ہو جائے گا. ہاں توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. 8 ہوگا تو غلط ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے صاحب, 7 ہی کرتے, نہیں کریں گے 8, آپ منع کر رہے ہیں. اس کے بعد طواف کیا, عرفات میں گئے, عرفات کے بعد مزدلفہ, مزدلفہ کے بعد مینا, مینا کے بعد تینوں شیطان کو جم کے پتھر مارا. ہاں بھائی, ارے آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے آپ کہیں اور نہ جائیے, جم کے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں پھر انہیں پتھر مارنے کا موقع ملے نہ ملے. ہاں غور فرمانا ہے, تو جم کے پتھر مار لیا اور قریب سے جا کے مارا. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں, ہمارے ہاں علماء موجود ہیں, شرط ہے کہ وہ پتھر لگنا چاہیے. جب بات نہیں پہنچی, بقیہ برادران کے لیے یہ وہ بس پتھر چلا دیں, لگے نہ لگے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ شرط ہے, یہ ضروری ہے کہ جو پتھر آپ مار رہے ہیں وہ لگنا چاہیے. اسی لیے مزدلفہ سے ایکسٹرا پتھر بھی چنے جاتے ہیں. غور فرما رہے, ایکسٹرا 7 پتھر تو گن لیے جاتے ہیں کہ بھئی 3 ہیں. یہ حج پڑھ رہا ہوں بھائی, میں کوئی تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں. 3, ارے صاحب صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ جائیے تو آپ سے کہا جائے گا بھائی دیکھیے 3 ہیں تو 7 طریقے 21 ہو گئے پتھر, اور 3 دن تک مارنا ہے. آپ دیکھیں, ایک تو 3 شیطان کو پتھر مارنا ہے, ایک کو 7 مارنا ہے, اور 3 دن تک مارنا ہے. تو 7 طریقے 21 اور 21 دیا. آپ غور فرما رہے ہیں جی؟ نہیں بھائی 64 66, آپ غور فرما 66. لیکن 90 95 پتھر چنوا لیے جاتے ہیں وہاں مزدلفہ سے, اور رات بھر پتھر چنو, اور اس کے بعد جی ہاں ارے وہ سب چیزیں. اب الجبرا والی مجلس تو آپ پڑھ رہے ہیں آج کل. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. آپ غور فرما رہے ہیں, تو 3 دن تک پتھر مارنا ہے 3 شیطان کو. ہم نے بھی جا کے نزدیک سے جم کے مار لیا پتھر. اس کے بعد اب پہنچے طواف نساء کے لیے, تو وہی جناب میرے ساتھ پھر تھے. میں نے کہا بھیا اتنا پیدل چل کے آئے ہیں, 12 15 17 کلومیٹر کا جو بھی سفر تھا, اتنا وہاں سے عرفات گئے, عرفات میں اعمال عرفہ کیا. اس کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے نکل پڑے, پھر رات بھر مزدلفہ میں جاگتے رہے, پتھر چونتے رہے, اور وہاں سورج ابھی نکلا بھی نہیں تھا کہ دوڑ پڑے تھے مینا کی طرف. اور اس کے بعد ادھر تھک گئے ہیں, پیر سوج گئے ہیں, ورما گئے ہیں پیر. اگر 5 طواف کر لیں تو چلے گا؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں بھائی, توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. اگر 5 طواف کر لیں چلے گا؟ کہنے لگے نہیں چلے گا, پیر ورما جائے, تھک جائیے, گر پڑیے, پیروں سے خون نکل جائے, چھالے پڑ جائے, مگر طواف تو 7 ہی ہوگا. یعنی آپ تازہ دم ہیں تو بھی 7, تھکے ہیں تو بھی 7,
آپ توجہ ہی نہیں کر رہے. تازہ دم ہے تو بھی ساتھ, تھکے ہیں تو بھی ساتھ. اس 7 کو نہ 8 کر سکتے ہیں, نہ 7 کو 6 کر سکتے ہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, اچھا اتنا لفظ 7 پہ جو آپ اڑے ہوئے ہیں, یہ بتاؤ یہ 7 بتایا کس نے؟ تو انہوں نے کہا کہ شریعت نے بتایا. تو میں نے کہا آپ 2 میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, یا تو یہ مانو ابو طالب کہتے جاتے ہیں شریعت آتی جاتی ہے, نہیں غور کیا آپ نے, یا 2 میں سے ایک بات مانو, یا تو یہ مانو ابو طالب کہتے جاتے ہیں شریعت آتی جاتی ہے, یا یہ مانو کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی شریعت کا ابو طالب مطالعہ کر رہے تھے. صلوات بآواز بلند. میں مکمل کر رہا ہوں اپنے استاد محترم کے 4 مصروں کے ساتھ. مرحوم اظہار جلال پوری صاحب کہتے ہیں کہ والد فخر سلیمان ابو طالب ہیں. یہی پورا قصیدہ تھا صاحب. والد فخر سلیمان ابو طالب ہیں, کل عرب جس کا وہ سلطان ابو طالب ہیں. جڑیے گا, والد فخر سلیمان ابو طالب ہیں, کل عرب جس کا وہ سلطان. جب نہ کلمہ تھا, نہ اسلام, نہ قرآن, نہ رسول. جب نہ کلمہ تھا, نہ قرآن, نہ رسول, اس زمانے کے مسلمان ابو طالب ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی, بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل. ہمارا وقت آج کا مکمل ہو گیا ہے. 2 محرم گزر گئی. ابتدائی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جیسے جیسے یہ دن آگے بڑھتا جا رہا ہے, ہمارا دل بیٹھتا جا رہا ہے. اور ایک لفظ آگے بڑھاؤں روایت کا, کہ جیسے جیسے یہ دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا, اس نشیب سے کہ جہاں حسین ذبح کیے جانے والے ہیں, وہاں سے آواز گریہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس نشیب سے آواز گریہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس جگہ پہ رسول کی بیٹی آنسو بہا رہی ہے. عزیزو, میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ فضائل کوشش کر کے کچھ پڑھ دیے جائیں گے, مصائب وہی جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں. بلکہ بعض موقعوں پر شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 بجے وہی مصائب مولانا کرتاز صاحب پڑھیں, مغرب کے بعد وہی مصائب مولانا شبیح صاحب پڑھیں, اس کے بعد یہاں پر ہم پڑھیں, اور ہمارے بعد مولانا گلزار صاحب بھی وہی مصائب پڑھیں. لیکن جو مصائب 1400 سال سے پرانا نہیں ہوا, وہ 4 مجلسوں میں پرانا نہیں ہونے والا ہے. آپ غور کریے گا, اس ذکر میں درد ہے, اس بیان میں درد ہے. مومن وہ ہے کہ حسین کا نام آیا آنکھ سے آنسو نکل پڑے. ابھی چونکہ اصحاب کی گفتگو چل رہی ہے, یہاں پر ترتیب کبھی, چونکہ ابتدا کی 2-3 مجلسوں میں علماء الگ الگ اپنی ترتیب کے اعتبار سے مصائب پڑھتے ہیں. 5 محرم سے وہی ترتیب ہوتی ہے جو پورے ہندوستان میں چل رہی ہے. دھیرے دھیرے ابن زیاد کا لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جیسے جیسے ابن زیاد کا لشکر بڑھتا ہے, ویسے ویسے حسین کی ماجائی گھبراتی چلی جاتی ہیں, ویسے ویسے زینب کا دل دھڑکتا چلا جا رہا ہے. آخر میں جب نہ رہا گیا تو مشکل کشا کی بیٹی نے مشکل کشا کے بیٹے کو بلایا. دیکھیں جملے بھی پہنچتے رہے, آپ کی آنکھ سے آنسو آتے رہے. میں مصائب بہت زیادہ نہیں, صرف 2 منٹ پڑھوں گا اس وقت. مشکل کشا کی بیٹی نے مشکل کشا کے بیٹے کو بلایا, اے بھیا ذرا خیمے میں آئیے. امام حسین خیمے میں آئے, اور امام حسین خیمے میں آ کے بیٹھ گئے. جی ماجائی کیا بات ہے, آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہا ہاں بھیا.
کہ بھیا ایک بات بتائیے، میں مسلسل گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن رہی ہوں اور جب بھی اماں فضہ سے پوچھتی ہوں کہ کون آ رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کی فوج آ رہی ہے، ابن زیاد کی فوج آ رہی ہے۔ بھیا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی مدد کو آئے؟ ایک بہن کتنا چاہ رہی ہے بھائی کو، اے بھیا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی مدد کے لیے آئے؟ امام حسین، علماء پڑھتے ہیں روایت کا یہی جملہ ہے، تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور خاموش ہو کر کہتے ہیں ہاں بہن ہے نا، میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، میرے بچپن کا ساتھی، میرا دوست حبیب ابن مظاہر۔ اے بھیا تو حبیب کو بلوا لیجئے۔ اب یہاں پر امام حسین نے خط لکھا، وہ مضمون جو سب پڑھتے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی نے اس مضمون میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ سب یہی مضمون اس کا پڑھتے ہیں، علماء موجود ہیں کہ یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب، ہم دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے ہیں۔ کبھی آپ سوچئے گا، آج گھر جائیے گا، جب بستر پر لیٹیے گا نا، تب اطمینان سے سوچئے گا کہ کائنات کے مشکل کشا کا بیٹا کتنی بڑی مشکل میں ہے کہ حبیب کو آواز دے رہا ہے، اے حبیب ہم مشکل میں گھر گئے ہیں، اے حبیب ہم دشمنوں میں گھر گئے ہیں، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ یہی تک سب پڑھتے ہیں اور روایت میں یہی، لیکن علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ امام حسین نے ایک جملہ آخر میں اور لکھا، اے حبیب ہم تمہیں آواز نہ دیتے مگر کیا کریں، علی کی بیٹیاں بھی ساتھ میں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں ارباب ازا، اب کچھ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بس فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے، اے عزیزو علی کا گھر اجڑ رہا ہے، رسول کی گودیاں اجڑ رہی ہیں، بس یہی کافی ہے۔ حسین نے خط لکھا، کوفے بھیج دیا۔ حبیب کوفے میں کسی دکان پر کھڑے ہو کر خضاب خرید رہے ہیں، قاصد پہنچا، حبیب کا نام لے کے معلوم کیا، حبیب نے کہا میں ہی ہوں، چلو کیا بات ہے۔ گھر میں گئے، دروازے پر اس نے کہا خط آیا ہے۔ حبیب نے خط لیا، 1 منٹ، میں نے 2 منٹ کہا تھا، 1 منٹ ہو گیا ہے، بس 1 منٹ۔ حبیب نے خط لیا، خط لے کے گھر میں گئے، زوجہ سے کہا آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ابھی خط کا مضمون پڑھا نہیں ہے نا، کہا کیا ہوا، کہا آقا حسین کا خط آیا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ زوجہ نے کہا خط کھولو پڑھو دیکھو کیا لکھا ہے۔ اب جو خط کھولا تو حبیب کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے، آنکھ سے آنسو کیوں نکل آئے؟ کہا میرا آقا دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہے، مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کیا ارادہ ہے؟ کہا تیرے بارے میں سوچتا ہوں۔ بیوی نے سر کی چادر اتاری، حبیب کی طرف پھینک کے کہا یہ چادر اوڑھ کے بیٹھو، ارے میں خود جاؤں گی فاطمہ کے لال کی مدد۔ ہاں ہاں ماتم کرتے جائے، وہ مجلس تمام ہو گئی 20 سے 30 سیکنڈ۔ حبیب کہتے نہیں نہیں میں تو خود جاؤں گا، میں تو بس تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب نے گھوڑے کو، غلام کو بھیج دیا پہلے، بعد میں گئے۔ حبیب کے جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، حبیب کیا دیکھتے ہیں، گھوڑے کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، غلام اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے نہ گھبرا، اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو فاطمہ کی لال کی نصرت کے لیے تیری پشت پہ سوار ہو کے میں خود چلوں گا۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب طرف گئے اور طرف کے کہتے اللہ اللہ، علی کے بیٹے پہ اتنی سخت مشکل آ گئی ہے کہ غلام اپنی جان قربان کرے۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ہار باب عذاب۔ حبیب چلے، کوفے سے گرد اٹھی۔ حسین نے تمام بنی ہاشم کو استقبال کرو۔ حبیب کا استقبال ہوا، حبیب آئے، باتیں ہو رہی ہیں، بس یہ 10 سیکنڈ مجلس مکمل۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اے اماں فضہ کون آیا ہے جو مبارکبادیاں چل رہی ہیں؟ کہا بی بی وہ جو آقا نے جنہیں خط لکھا تھا نا وہ آ گئے ہیں۔ حبیب آ گئے، مبعش ہو گئی۔ کہا ہاں، کہا اے اماں حبیب کو میرا سلام کہہ دینا اور میری طرف سے شکریہ ادا کر دو
کہ وہ آ گئے تو زینب کا تھوڑا دل بڑا ہو گیا، پر اتنا کہنا تھا، حبیب نے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کیا، اللہ اللہ، آقا زادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی 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 بحق فاطمہ وابیہ وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جن مومنین اور مومنات نے التماس دعا کہا ہے، پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ مالک جہاں کہیں بھی شیعان علی اور محبان علی فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا، مالک کرونا بیماری کو ختم فرما۔ کوئی مومن اور مومنہ اس میں مبتلا ہے تو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔